ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جادو کرنے اور کروانے والے کی کیا سزا ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام میں نا کچھ چیزوں کو بالکل واضح کر دیا ہے، جیسے شرک ہے، اس طرح جادو ہے۔ جادو کے بارے میں واضح احکام ہیں قرآن و سنت کے اندر، قرآن مجید کے اندر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر۔ اور فرمایا جادو کرنے والا، سحر کرنے والا اور جو کروانے والا ہے، یہ دونوں جو ہیں جہنمی ہیں، اور دونوں کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے مشرک کی بخشش نہیں ہے نا، ایسے جادو کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہے، اور اس کے بعد جا کے جادو ٹونا جو کروانے والے اس کی بھی نہیں۔ تو شرک کی معافی بھی زندگی میں مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر کسی نے یہ کام کیا یا کروایا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، کیونکہ یہ حقوق اللہ کی بھی خلاف ورزی ہے اور حقوق العباد کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ جادو کی کوئی معافی اور بخشش نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ باقی جادو کرنے کا عمل جو ہے انتہائی جو ہے نا بھیانک ہے، خطرناک ہے، اور یہ گناہ کی دلدل میں انسان کو پھنسا دیتا ہے۔ اور جادو سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیلتے ہیں، اور یہ کالا علم اور جادو جو ہے یہ انسانوں کے لیے ایک مصیبت ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس مصیبت اور عذاب سے انسانیت کو بچانا ہے، اسے باہر نکالنا ہے۔ ایک غلط علم ہے، تو اس غلط علم کو حاصل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی تعلیم و ترویج بھی نہیں کرنی چاہیے، اور لوگوں کو اس کی طرف ترغیب بھی نہیں دینی چاہیے۔ اور جادو کی قرآن نے بھی نفی کی ہے، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا میری امت میں نہیں، میرا امت ہی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے اتنی بڑی سخت بات ہے یہ کہ اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنا چاہتے ہیں تو جناب علیہ السلام کی امت میں کیسے ہم رہ سکتے جب ہم جادو کریں یا کروائیں؟ تو لہٰذا اس عمل سے ہمیں بچنا ہے، خود بھی اور لوگوں کو بچانا ہے۔ اس عمل سے انسانی رشتے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں، گھروں میں فساد پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور بیماریاں لے کر آتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور غلط طریقے سے ہر کام کرتے ہیں۔ جی، تو اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہے اور یہ عمل بھی اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس عمل کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا چاہیے، اور اسلامی معاشرے میں حکومت اور ریاست کو چاہیے، ریاستی اداروں کو چاہیے اس عمل پر پابندی عائد کریں، اور جو قانون سازی کریں، قانون بنے ہوئے اس پہ عمل کیا جائے، قانون پہ عمل درآمد کرایا جائے کہ اگر کوئی شخص جادو کرتا یا کراتا ہے تو اس کو سزا دی جائے، اور ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ ایسے جو اڈے بنے ہوئے ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، ان کی بیخ کنی کی جائے، ان کو ختم کیا جائے، تاکہ معاشرے کو اس سے جادو سے پاک اور صاف کیا جائے۔ تو معاشرے کو شرک سے بھی اور جادو سے بھی پاک صاف کرنا یہ اسلامی ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس کام کو کرنے والا کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ بالکل، بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے بہت اچھے انداز میں جواب دیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ناظرین عمل کریں۔ جی ہاں، اصل بات عمل کی ہے، ہم سمجھیں اور عمل کریں۔ عمل کریں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ جیسے ہی کوئی ہمارے ناظرین کا کوئی اور سوال آتا ہے تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔